اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اہل بیت کرام یا صحابہ کرام۔ دلائل الخیرات، 7واں حفظ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہ ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنے لوگوں نے تیری تسبیح کی، تیرے پاکی کی بیانی، تیری پاک بیانی کی، تجھے سجدہ کیا اور تیری عظمت بیان کی۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر دن میں 1000 مرتبہ اور ان پر اور ان کی آل پر درود نازل فرما۔ تمام سالوں کی تعداد میں جن میں تو نے انہیں تسبیح وغیرہ کرنے والوں کے پیدا کیا ہے، تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر دن میں 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر منڈلانے والے بادلوں کی تعداد میں درود نازل فرما۔ ان پر اور ان کی اولاد پر چلنے والی ہواؤں کی تعداد میں درود نازل فرما۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر دن میں 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنی چیزوں پر ہوائیں چلی ہیں، اور شاخوں، درختوں، پتوں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ جتنی چیزوں کو ہواؤں نے ہلایا ہے، اور جتنی چیزیں تو نے روئے زمین پر اور آسمان کے درمیان پیدا فرمایا ہے، تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 بار ان پر اور ان کی آل پر سمندر کی موجوں کی تعداد میں درود نازل فرما۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر ریت، کنکریوں اور ہر پتھر اور ڈھیلوں کی تعداد میں درود نازل فرما، جنہیں تو نے زمین کے مشرق اور مغرب میں بنایا ہے، ان کے میدانوں، پہاڑوں اور وادیوں میں۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 بار ان پر اور ان کی آل پر زمین کے سبزوں کی تعداد میں درود نازل فرما، جو زمین کے قبلہ جانب، اس کے درمیان میں، اس کے مشرق و مغرب اور اس کے میدان اور پہاڑوں میں ہے، جیسا درخت، پھل، پتے اور کھیتی وغیرہ، ہر وہ چیز جو زمین سے اگی ہو، اور زمین کے نباتات و برکات میں سے قیامت تک جو کچھ نکلنے والا ہو۔ تیرے دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 بار ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنے انسان، جنات اور شیطانوں کو تو نے پیدا فرمایا ہے، اور جتنا تو قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے۔ ہر روز 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود نازل فرما جتنے بادل ان انسان و جنات و شیاطین کے بدنوں، چہروں اور سروں میں ہیں۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر ان کی سانسوں، لفظوں اور ان کے دیکھنے کی تعداد میں درود نازل فرما۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 بار ان پر اور ان کی آل پر جنت کے اڑانوں اور انسانوں کی حرکتوں کی تعداد میں درود نازل فرما۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر ان سارے چار پایوں کی تعداد میں درود نازل فرما جنہیں تو نے اپنی زمین پر بنایا، چھوٹے ہوں یا بڑے، زمین کے مشرق اطراف میں ہوں یا مغرب اطراف میں، جنہیں جانا جاتا ہے اور جن کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تیری دنیا بنانے کے دن سے روز قیامت تک ہر روز 1000 بار ان پر اور ان کی آل پر اتنا درود بھیج جتنے لوگوں نے ان پر درود بھیجا، جتنا لوگوں نے ان پر درود نہیں بھیجا، اور جتنا لوگ روز قیامت تک ان پر درود بھیجنے والے ہیں۔ ہر روز 1000 مرتبہ ان پر اور ان کی آل پر تمام زندوں اور مردوں کی تعداد میں، اور مچھلیوں، پرندوں، چیونٹیوں، شہد کی مکھیوں اور جو کیڑے مکوڑے تو نے پیدا کیے ہیں، سب کی تعداد میں درود نازل فرما۔ ان پر اور ان کی آل پر درود نازل فرما۔ رات میں جب وہ خوب تاریک ہو جائے اور دن میں جب وہ خوب روشن ہو جائے، ان پر اور ان کی آل پر دنیا و آخرت میں درود نازل فرما۔
उन पर और उनकी आल पर दरूद नाज़िल फरमा। उस वक्त से जब वो गेहवार में बच्चे थे, यहाँ तक कि वो हिदायत याफ्ता दरमियान उम्र के हो गए, फिर आपने उन्हें अपने कुर्ब में बुला लिया, इस हाल में कि आदिल व पसंदीदा थे, ताकि तू उन्हें शिफात व मेहरबानी करने वालों के तौर पर माबूस फरमाए। उन पर और उनकी आल पर अपनी मखलूक की तादाद में अपनी ज़ात से रज़ामंदी, अपने अर्श के वज़न और अपने कलमात की सियाही के शुमार में दरूद नाज़िल फरमा, और उन्हें वसीला, फजीलत, बुलंद दर्जा, हौज़ कौसर, मकाम महमूद और इज़्ज़त दायमी अता फरमा। उनकी दलील को अज़मत दे, उनकी असल को मुशर्रफ फरमा, उनके दर्जे को बुलंद कर, और उसे मेरे मौला हमें उनकी सुन्नत का आमिल बना। उनके लाए मजहब पर मौत दे और उनके ज़िम्रे में और उनके परचम के ज़ेरे साए हमारे हशर फरमा। हमें उनके साथ रहने वालों में से बना, हमें उनके हौज़ पर वारिस फरमा, उनके प्याले से पिलवा और उनकी मोहब्बत से हमें फ़ायदा अता फरमा, और हमारी तौबा कबूल कर हमें तमाम बलाओं, मुसीबतों और फितनों से महफूज रख, जो ज़ाहिर हैं और जो पोशीदा हैं। हम पर रहम फरमा, हमें माफ़ कर, हमारे और तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, उनमें जिंदों और मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का परवरदिगार है, वही मेरे लिए काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। और कोई कुव्वत व ताकत नहीं है सिवाय खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तौफीक से। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर दरूद नाज़िल फरमा। जब तक कबूतरों, तौकदार परिंदों के ज़िम्रे में संजी रहें, परिंदे चक्कर लगाते रहें, जानवर चरते रहें, तावीज़ नफ़ा देते रहें, अमामा बांधे जाते रहें, अमामे बांधे जाते रहें, और उगने वाली चीज़ें उगती रहें। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर दरूद नाज़िल फरमा। जब तक सुबह रोशन होती रहे, हवाएं चलती रहें, जिस्म रेंगते रहें, सुबह व शाम एक दूसरे का पीछा करती रहें, तलवारें बदन पर लटकाई जाती रहें, नेज़े बांधे जाते रहें, और जिस्म व रूह सही व सलामत रहें। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर दरूद नाज़िल फरमा। जब तक आसमान गर्दिश में रहे, रातें तारीक होती रहें और फरिश्ते तस्बीह करते रहें। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर दरूद नाज़िल फरमा, जैसे कि तूने सैयदना इब्राहीम पर दरूद नाज़िल फरमाया है, और सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर बरकत नाज़िल फरमा, जैसा कि तूने सैयदना इब्राहीम पर सारे आलमों में बरकत नाज़िल फरमाई है। बेशक तो बड़ी तारीफ़ की हुआ बहुत बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद की आल पर दरूद नाज़िल फरमा। जब तक सूरज तुलू होता रहे, 5 नमाजें पढ़ी जाती रहें, जब तक बिजली चमकती रहे, पानी बरसता रहे, और जब तक बिजली की कड़क तस्बीह पढ़ती रहे। ए अल्लाह सैयदना मोहम्मद और सैयदना मोहम्मद की आल पर आसमानों और ज़मीन के मक़दार में और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसके मक़दार में, और उसके अलावा जो तू चाहता है उसके मक़दार में दरूद नाज़िल फरमा। ए अल्लाह जिस तरह उन्होंने पैगम्बरी का बोझ और रिसालत को उठाया, मखलूक को जहालत से निकाला, काफिरों और गुमराहों से जिहाद फरमाया, तेरे तौहीद की दावत दी, और तेरे बंदों की रहनुमाई की खातिर सख्तियों को बर्दाश्त किया, तो ए अल्लाह उनके सवाल को पूरा फरमा और उन्हें उनके मकसद तक पहुँचा, और उन्हें फजीलत, वसीला और बुलंद दर्जा अता फरमा, और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज कर जिसका तूने उनसे वादा किया है। बेशक तू वादे के खिलाफ वर्जी नहीं फरमाता है। ए अल्लाह हमें उनकी शरीयत की इत्तिबा करने वालों में, उनकी मोहब्बत से मुत्सफ होने वालों में, और उनकी सुन्नत व सीरत से राह पाने वालों में से बना दे। उनके तरीक़ पर हमें मौत दे, उनकी शफात की फजीलत से हमें महरूम न रख, और हमारा हशर उनके ऐसे मुतबईन में फरमा जिनकी पेशानियाँ और हाथ
پیر چمکتے ہوں جو ان کے سابقین پیروکاروں میں ہوں اور جن کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے یا جو داہنے جانب ہوں گے۔ اے سب مہربانوں سے بڑے مہربان، اے اللہ درود نازل فرما اپنے فرشتوں پر، مقربین بارگاہ پر، اپنے انبیاء و مرسلین پر اور اپنے تمام فرمانبرداروں پر، اور ان سب پر درود کے طفیل ہمیں یافتگان رحمت میں سے بنا دے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جو تمام حجاز کے پہاڑوں اور ساحل کے درمیان کے پست زمین میں مابعوث کیے گئے ہیں، جو بھلائی اور ثابت قدمی کا حکم دینے والے ہیں اور جو میدان قیامت میں گھنگروں کی شفاعت کرنے والے ہیں اور جو میدان قیامت میں گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی و شفیع و حبیب کو ہماری طرف سے بزرگ تر صلوات و سلام پہنچا، انہیں بزرگی والے مقام محمود پر فائز فرما اور انہیں فضیلت و بزرگی وسیلہ اور بلند درجہ عطا کر جس کا تو نے ان سے میدان حشر میں وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ ان پر دائمی درود بھیج جو باہمی متصل ہو، پا در پا ہو اور ہمیشہ رہے۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر درود بھیج جب تک بجلی چمکے، سورج نکلے، رات سیاہ ہو اور بادل برسیں۔ ان پر اور ان کی آل پر لوح محفوظ اور فضاؤں بھرے آسمان کے تاروں کے برابر اور قطروں اور کنکریوں کی تعداد میں درود نازل فرما۔ ان پر اور ان کی آل پر ایسا درود نازل فرما جو شمار اور گنتی میں نہ آ سکے۔ اے اللہ ان پر عرش کے وزن پر اور اپنی انتہا خوشنودی بھر اپنے کلمات کی سیاہی کے مقدار میں اپنی رحمت کی انتہا کے مطابق درود نازل فرما۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر درود بھیج اور ان کو ان کی آل کو، ان کی بیویوں اور اولاد کو برکت عطا کر جیسا تو نے درود بھیجا ہے اور برکت عطا کی ہے۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا ابراہیم کی آل کو بے شک تو بڑی تعریف کیا ہوا بہت بزرگی والا ہے، اور ہماری طرف سے ان کو ایسی جزا دے جو کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے آپ کو دی جانے والی جزا سے افضل ہو، اور ہمیں ان کی شریعت کے راستے کی ہدایت پانے والوں میں بنا دے۔ ہمیں ان کی راہ پر چلا، ان کی ملت پر ہمیں موت دے، اور سب سے بڑے خوف والے دن ہمارے حشر امن والوں کے ساتھ ان کے گروہ میں فرما۔ ہمیں ان کی محبت اور ان کی آل و اصحاب اور اولاد کی محبت پر موت دے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جو تیرے نبیوں میں سب سے افضل، تیرے برگزیدہ میں سب سے برگزیدہ، تیرے دوستوں کے امام، تیرے نبیوں کے خاتم، سارے جہانوں کے پروردگار کے حبیب، پیغمبروں کے گواہ، گناہگاروں کے شفیع اور تمام اولاد سیدنا آدم کے سردار ہیں، جو ملائکہ مقربین میں بلند ذکر والے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ، سچے امانت دار، مجسم حق اور حق کو ظاہر کرنے والے، بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، جو سیدھی راہ کے رہنمائی کرنے والے ہیں، جنہیں تو نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، جو نبی رحمت اور رہنمائے امت ہیں، جن کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سیدنا جبریل و سیدنا میکائیل سے جن کی مدد کی گئی ہے اور تورات و انجیل میں جن کی بشارت دی گئی ہے، جو برگزیدہ، منتخب اور چنے ہوئے ابو القاسم سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ اے اللہ اپنے مقرب بارگاہ فرشتوں پر درود بھیج جو شب روز تیری پاک بیانی کرتے ہیں، نہ سستی کرتے ہیں اور نہ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ سب کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ان فرشتوں کو اپنے رسولوں کی جانب سفیر چنا ہے، اپنی وحی کا امانت دار اور اپنی مخلوق پر گواہ منتخب کیا ہے، ان کے لیے اپنے حجابوں کے پردوں کو شق کیا ہے، انہیں پوشیدہ غیب پر مطلع کیا ہے، ان میں کچھ کو تو نے اپنی جنت کا نگہبان اور کچھ کو اپنے عرش اٹھانے والا چنا ہے۔
انہیں اپنے لشکروں کی غالب اکثریت بنایا ہے، انہیں مخلوق پر فضیلت دی ہے، انہیں بلند آسمانوں میں جگہ دی ہے، انہیں گناہوں اور گھٹیا عادتوں سے، عیبوں اور آفتوں سے پاک و صاف رکھا ہے۔ تو ان پر ایسا دائمی درود بھیج جس کے ذریعے ان کی فضیلت و بزرگی میں اضافہ فرما، اور جس کے ذریعے ہمیں اس بات کا اہل بنا کہ وہ ہمارے لیے استغفار کریں، اور اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود نازل فرما جن کی سینے کو تو نے کشادہ کیا ہے، اور جن کے اندر تو نے اپنی حکمت و امانت رکھی ہے، اور جنہیں تو نے اپنی نبوت کا توق پہنایا ہے، جن پر تو نے اپنی کتابیں اتاری ہیں، اور جن کے ذریعے تو نے اپنی مخلوق کو ہدایت دی ہے، جنہوں نے تیری توحید کی دعوت دی ہے، تیری وعدے کا شوق دلایا، تیری وعید سے لوگوں کو ڈرایا، تیرے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور تیری حجت و دلیل کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اے اللہ ان پر اچھی طرح سے سلام بھیج، اور ہم کو ان پر درود بھیجنے کے طفیل بڑا اجر عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر درود نازل فرما، ایسا دائمی مقبول درود جس کے ذریعے تو ہماری طرف سے ان کے حق عظیم کو ادا فرمائے۔ اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جو صاحب حسن و جمال ہیں، صاحب فرت و کمال ہیں، جو روشن و نور والے ہیں، جو حور و غلمان جھر وقوع اور محلوں والے ہیں، جو شکر گزار زبان والے اور مشکور دل والے ہیں، جو شہرت یافتہ علم والے اور نصرت یافتہ فوج والے ہیں، جو بیٹوں اور بیٹیوں والے، پاکیزہ بیویوں والے، درجات میں سب سے بلند درجے والے، زمزم مقام ابراہیم اور مشعر حرام والے ہیں، جو گناہوں سے پرہیز کرنے والے، یتیموں کی پرورش کرنے والے، حج والے، تلاوت قرآن والے، تسبیح رحمان والے، اوصام رمضان والے، گروہ دار پرچم والے، بزرگ و بخشش والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، نیکی کی رغبت رکھنے اور دلانے والے ہیں، جو صاحب خچر و نجیب گھوڑے ہیں، حوض کوثر اور تلوار والے ہیں، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، نبی حق بات بولنے والے ہیں، جن کا وصف ہر آسمانی کتاب میں ہے، ایسے نبی جو اللہ کے بندے ہیں، ایسے جلیل القدر نبی جو خدا کا خزانہ ہیں، ایسے نبی جو برہان خداوندی ہیں، ایسے بے مثل نبی کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نبی جو عربی، قریشی، زمزمی، مکی اور تہامی ہیں، جو خوبصورت چہرے والے، سرمگیا آنکھوں والے، نرم و مستو رخسار والے، کوثر و سلسبیل والے، مخالفین پر غالب آنے والے، کافرین کو مٹانے والے، مشرکین سے قتل کرنے والے، چمکتی پیشانی اور چمکتے ہاتھ پیر والے کو جنت نعمت اور رب کریم کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں، جو سیدنا جبرائیل کے صحابہ، رب العالمین کے پیغمبر، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، ابراہیم و ہدایت، ابرو رحمت و ہدایت، اندھیروں کے چراغ اور 14ویں رات کے چاند ہیں، ان پر اور پاکیزہ تر جبلت سے منتخب شدہ ان کی آل پر اللہ تعالیٰ کا درود ہو، ایسا دائمی درود جو ہمیشہ ہمیشہ رہے اور کبھی منقطع نہ ہو، ان پر اور ان کی آل پر اللہ کا درود ہو، ایسا درود جس سے آپ کے دل کی خوشی کی تجدید ہوتی رہے، اور جس سے حشر میں آپ کی تشریف لانا
اور قبر شریف سے آپ کا نکلنا مزید شریف والا ہو۔ بس ان پر اور ان کی آل پر اللہ کا درود ہو، وہ آل جو کہ چمکتے ہوئے ستارہ ہے، ایسا درود جو ان پر موسلادھار بارش کی طرح برسے، ایسے رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے عربوں کا سب سے زیادہ نیک اعمال والے قبیلے سے بھیجا ہے، جو سارے عرب سے واضح بیان والا، سب سے فصیح زبان والا، سب سے بلند ایمان والا، سب سے اونچے مقام والا اور سب سے شعری کلام والا، جس کی بزرگی سب سے مکمل اور جس کا خمیر سب سے خالص ہے۔ تو اس رسول نے راستے کو واضح کیا، مخلوق کو نصیحت کی، اسلام کو مشہور کیا، بتوں کو توڑا، احکام شریعت کو واضح کیا، حرام کو منع کیا، نعمت کو عام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہر محفل و مقام میں درود نازل فرمائے۔ بزرگ ترین صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر بار بار لوٹ کر شروع ہونے والا درود نازل فرمائے، ایسا درود جو ذخیرہ اور وظیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ایسا درود نازل فرمائے جو مکمل اور پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ایسا درود نازل فرمائے کہ رحمت و راحت اس کے تابع ہو اور اس کے نتیجے میں بخشش و رضوان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا درود ہو اس ذات پر جو ان سب سے افضل ہے، جن کے ذریعے حسب و نسب پاکیزہ ہوئے، اخلاق و محسن بلند ہوئے، اور جن کی پیشانی کے نور سے چاند منور ہوا، اور جن کے جود و سخا کے سامنے بادلوں اور سمندروں کی سخاوت مند پڑ گئی، یعنی ہمارے سردار اور ہمارے نبی سیدنا محمد پر، جن کی خیر نظر نشانیوں سے ساری بلندیاں و پستیاں روشن ہو گئیں، اور جن کے معجزانہ نشانیوں کا ذکر اللہ کی کتاب اور متواتر حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل و اصحاب پر درود نازل فرمائے، جنہوں نے ان کی نصرت و مدد کی خاطر ہجرت کی، اور جنہوں نے ان کی ہجرت میں ان کی مدد و نصرت کی۔ تو کتنا اچھی مہاجرین اور کتنے اچھے ہیں انصار۔ ایسا درود جو بڑھتا رہے، ہمیشہ رہے، جب تک پرندے اپنی آشیانوں میں نغمے سنج رہیں اور موسلادھار برسنے والے بادل برستے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا درود کو کئی گنا فرما دے۔ اے اللہ سیدنا محمد اور ان کی پاکیزہ و بزرگ آل پر درود نازل فرما، ایسا درود متصل جو دائمی اتصال والا ہو، جو جلال و اکرام والے خدا کی ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ ہو۔ اے اللہ سیدنا محمد پر درود نازل فرما جو شان جلالت کا محور و مداور ہو، جو فلک رسالت کی نیر تابع ہو، جو فلک رسالت کی نیر تابع ہو، جو فلک رسالت کی نیر تابع ہے، جو گمراہیوں سے ہدایت دینے والا اور جہالت سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو ان پر، ایسا درود جو دائمی اتصال والا ہو، بے درپے ہو اور شب و روز کی گردش کے ساتھ ایک کے بعد آتا رہے۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا اہل بیت اکرام، یا صحابہ کرام۔